أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ کن سے کہا گیا ہے؟ یا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں سے کہا گیا۔ انہوں نے جب توبہ کر لی تو کہا گیا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور چلے جانے کے بعد جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، یعنی علم آئے، وہ وحی جو انبیاء اور رسولوں کی طرف کی جاتی ہے، رسولوں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، جب وہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ فمن تبع ہدایا، لہذا جو لوگ میری اس ہدایت کی طرف یا میری اس ہدایت کو مان کر چلیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور انہیں کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ جو اس کی میری ہدایت کی اتباع کریں گے، معنی کیا ہے؟ اس کو اختیار کر لیں گے، لے لیں گے، اس کی تمام خبروں کو سچ جانتے ہوئے اور جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ میری ہدایت ہے نا، فمن تبع ہدایا، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت کو اپنی طرف کیوں کہا کہ یہ میری ہدایت ہے؟ تو معنی یہ ہے کیونکہ اللہ ہی نے اس کو اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہی اللہ تک پہنچانے والی چیز ہے، اس لیے کہا یہ میری ہدایت، فمن تبع ہدایا، لہذا جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، دو باتیں ان کے ساتھ ہوں، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، آنے والے وقتوں سے ہوتا ہے۔ خوف آدمی کب کھاتا ہے؟ آنے والے وقتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مستقبل کے بارے میں جو ڈر لگا رہتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ اب ان پر خوف نہیں ہوگا، جو ہدایت کی پیروی، ہدایت کے مطابق چلنے لگے گا، اس کو آنے والے وقت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لا چکے، ہدایت کی پیروی کر لی نا، تو اس لیے اب جو ایمان لاتا ہے آنے والے وقتوں میں اس کو خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اسی طرح ان پر غم بھی طاری نہیں ہوگا۔ جو میری ہدایت کے حساب سے چلیں گے ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اب غم کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ غم کا تعلق اس وقت سے ہوتا ہے جو پہلے گزر چکا، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں انسان غم کرتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں خوف رہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اور جو گزر گیا اس کے بارے میں سوچ کے وہ غمزدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ جو وقت گزر گیا ہے اس وقت کو انہوں نے غنیمت سمجھ لیا، یعنی وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیکیاں بھی کرتے رہے۔ تو جو ایمان لے آتا ہے صحیح معنوں میں، اور صحیح معنوں میں نیکیاں کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے ماضی کے گزرے ہوئے وقت میں کچھ بھی پریشانیاں، کچھ بھی مصیبتیں، تکلیف، کوئی چیز کا چلے جانا، بیماری کا آ جانا، یہ سب کے بارے میں غم نہیں کرتا ہے، غم نہیں ہوتا ہے۔ غم کب آتا ہے اور خوف کب آتا ہے؟ جب انسان ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر برابر سے نہیں چلتا ہے یا ایمان نہیں لاتا، تو غم بھی آتا ہے اور خوف بھی آتا ہے۔ اور یہی دو چیزوں سے مومن بچا رہتا ہے، نہ اس کو کوئی غم رہتا ہے اور نہ کوئی خوف رہتا ہے۔ اگر غم اور خوف آیا تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ شریعت کی کتنی پیروی کر رہا ہے، شریعت کے حساب سے کتنی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ شریعت کے حساب سے جب زندگی نہیں گزرتی ہے تو خوف بھی زندگی میں لگا رہتا ہے اور غم بھی لگا رہتا ہے۔ یہ کون سا غم اور کون سا خوف ہے؟
یہ آخرت کے اعتبار سے غم اور خوف ہے، کیونکہ جو ایمان نہیں لاتا ہے وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے، بھلے ہی بظاہر وہ کتنا صحیح دکھائی دے، بظاہر وہ کتنا ہی اس کی دنیا بہت اچھی ہو، لیکن غم اس کے ساتھ لگا رہے گا، اور بظاہر وہ کتنا ہی بے خوف نظر آئے، لیکن خوف اس کو آنے والے وقت میں لگا رہے گا۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور جانے کے بعد اب تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے، یعنی امتحان والی زندگی میں تم جا چکے ہو۔ اب امتحان میں یہ ہوگا کہ میری ہدایتیں پہنچتی رہے گی، اور تم سے مراد یہاں پر آدم اور ان کی اولاد ہے، کہ تم اگر اس کے حساب سے چلتے رہے تو دو باتیں فائدے میں رہو گے، ایک تو خوف نہیں ہوگا، دوسرا غم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آ کر یہ آیت کریمہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا، تفصیل سے انشاءاللہ ہم پوائنٹ کی شکل میں اسے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں سیکھنے کو ملے رب العالمین ان باتوں کو صحیح انداز میں اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔